بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک ذہن میں ڈالی ہے، میں نے سوچا اپنے محبین سے، دوست احباب سے اس کو شیئر کروں۔ ایک بہت بڑے تابعی جن کا نام ہے حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن دمشق کی جامع مسجد میں گیا اور وہاں مسجد پاک کے اندر میں نے ایک جوان کو دیکھا جس کے دانت چمک رہے تھے، یعنی ان کے دانت اتنے صاف و شفاف تھے کہ دانتوں کے اندر سے چمک آ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ان کے آس پاس کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں اور لوگ آپس میں بات بھی کرتے ہیں، کسی دینی گفتگو میں مشغول ہیں، کوئی دینی بات کر رہے ہیں، دین کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اور جب لوگ کسی چیز میں اختلاف کر رہے تھے تو اختلاف کرنے کی صورت میں پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور جب ان کی طرف رجوع کرتے تھے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے بیان کرتے تھے تو پھر لوگ اسی کے اوپر عمل کرتے تھے۔ شیخ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی، میں پوچھوں تو صحیح یہ نوجوان ہے کون؟ پھر میں نے ان لوگوں میں سے ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہ جوان جس کی طرف آپ بار بار رجوع کرتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ یہ شخص ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا تو میرے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی۔ تو اگلے دن میں صبح سویرے مسجد پاک کے اندر آیا اس نیت سے کہ میں ان کے ساتھ ملاقات کروں، تو جو ہی میں مسجد پاک کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور وہ نماز کے اندر مشغول تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سلام پھیری، نماز سے فارغ ہو گئے تو میں ان کے سامنے سے گیا اور پھر میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، یعنی مجھے آپ سے محبت ہے، اور محبت کسی دنیوی غرض سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ شیخ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہی انہوں نے مجھ سے یہ جملہ سنا تو انہوں نے مجھے وہاں سے قسم دی، اللہ تمہیں اللہ کی قسم، کیا واقعتاً تمہیں مجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے؟ تو میں نے یہاں سے جواب دیا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ انہوں نے پھر وہاں سے مجھے قسم دے کر پوچھا اللہ کی قسم کیا واقعتاً آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے میرے چادر کے پلو کو پکڑا، چادر کے ایک حصے کو پکڑا، کنارے کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ اپنی طرف کھینچنے کے بعد انہوں نے مجھ سے فرمایا ابشر، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ بلا شبہ میں نے خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، للمتحابین فیہ، ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ گویا اگر کوئی شخص دوسرے شخص کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے، کوئی اپنی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو تم میرے بندے کے ساتھ میرے لیے محبت کر رہے ہو،
اس محبت کرنے کے نتیجے میں میری محبت آپ کے لیے واجب ہو گئی۔ والمتجالسین فیہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک شخص دوسرے شخص کے پاس چلا جاتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے پاس جانے کے بعد اس کے ساتھ تھوڑی دیر گزارتا ہے، تھوڑا وقت گزارتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بیٹھنا اگر اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہو میری رضا کے لیے، تو اس عمل کی وجہ سے میری محبت آپ لوگوں کے لیے واجب ہو گئی۔ والمتزاورین فیہ، پھر فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور وہ میری رضا کے لیے کرتے ہیں، کہ ایک شاگرد اپنے استاد کی زیارت کرنے کے لیے اللہ کے لیے جاتا ہے، ایک مرید اپنے مرشد کی زیارت کے لیے جاتا ہے، بیٹا اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، دوست دوست کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ایک دوسرے کے پاس چلے جانا، تو یہ بظاہر چھوٹا عمل ہے، لیکن انعام اس کے اوپر بہت بڑا ہے، وہ یہ کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتبادلین فیہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث پاک سنائی جو معطا امام مالک میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ یہ اس بنا پر ان کو سنائی کیونکہ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ عرض کیا کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، تو یہ اللہ کے لیے کسی سے محبت ہونا، کسی کے پاس بیٹھ جانا، کسی کی زیارت کرنا، کسی کے اوپر خرچ کرنا، اس عمل کو چھوٹا عمل نہ سمجھے، بلکہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے اور اس عمل کو ایسا عمل سمجھنا چاہیے کہ ایک انسان سوچے یہ عمل میرے لیے اس چیز کا سبب بن سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے واجب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو للہیت کے ساتھ ایک دوسرے سے بیٹھنا، ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کو اوپر خرچ کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔